حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، آپ کا معمول مبارک تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں مدینہ شریف کی گلیوں میں رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی مجبور اور پریشان حال کسی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ مدینہ شریف کی گلی میں گشت فرما رہے تھے تاکہ عوام کے حالات جان سکیں، تو انہوں نے ایک گھر کے اندر سے ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہوتے ہوئے سنی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ جاؤ دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے اور ہم زیادہ قیمت پر بیچ سکیں اور منافع زیادہ ہو۔ بیٹی نے جواب دیا، امی جان، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں؟ ماں نے کہا کہ بیٹی ہاں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ امیر المومنین کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ وہ یہاں تو موجود نہیں ہے۔ اب بیٹی کا جواب سنو، بیٹی نے کتنا پیارا اور شاندار اور ایمان افروز جواب دیا۔ بیٹی نے کہا، امی جان، اگر امیر المومنین یہاں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ اگر امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دودھ میں پانی ملانے سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! بیٹی کا کتنا پیارا جواب تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کے باہر سے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی اس بات چیت کو سن لی، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بعد میں اس گھر کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اپنے ایک فرزند کے ساتھ اس پارسا اور نیک سیرت لڑکی کا نکاح بھی فرما دیا۔ یہاں سے آپ غور کریں، ہم اور آپ سبھی غور کریں، وہ لوگ جو آج دودھ کا کاروبار کرتے ہیں اور دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں، کیا ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جو اصلی چیزوں میں نقلی چیزیں ملا کر بیچ رہے ہیں، وہ ان کو یہ خوف نہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جو اناجوں میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، کیا ان کو یہ معلوم نہیں، ان کے علم میں یہ بات نہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی ہمیں میدان قیامت میں اس کے بارے میں گرفت ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا؟ باسی چیزوں میں تھوڑی بہت تازی چیز ملا کر اس کو تازہ دکھا کر بیچ رہے ہیں، کیا ان کو خدا کا خوف نہیں ہوتا؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں، یہ ڈر نہیں ستاتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ فروٹس کا کام کرتے ہیں، جو لوگ سبزیوں کا کام کرتے ہیں، جو لوگ گوشت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، باسی چیزوں میں تازی تھوڑی بہت چیزیں ملا کر، باسی سبزیوں میں تازی تھوڑی بہت چیزیں ملا کر، بلکہ آج کی تاریخ میں دیکھا جاتا، سنا یہ جاتا ہے کہ کیمیکل وغیرہ لگا کر باسی سبزیوں کو ہری دکھانے کے لیے کچھ کیمیکل لگا دیتے ہیں اور اس کو تازہ بنا کر بیچتے ہیں۔ کیا ان کو یہ خوف نہیں آتا کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کل میدان قیامت میں جواب دینا پڑے گا؟ بلکہ سبزیوں والوں کو، فروٹس والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گراہک کے سامنے اچھا پورا تولتے ہیں اور تھیلیوں کو ادھر ادھر کر کے وہ کم وزن والی چیز، کم وزن والی تھیلی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ کیا ان کو ایسے موقع پر یاد نہیں رہتا کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ تھوڑی سی منفعت کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ یہ کر رہے ہو، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آج یہ حرام کی تھوڑی سی روزی ہم کما کر اپنے اہل و عیال کو کھلا دیں گے، لیکن کل آپ کا بیٹا جواب نہیں دے گا، میدان محشر میں آپ کی بیٹی جواب دینے کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، آپ کی بیوی جواب دینے کے لیے نہیں آئے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔
ان سب کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو وہاں بولنا پڑے گا۔ تو آپ کو کیا یہ خوف نہیں آتا ہے؟ یہ جو ہم کالا دھندا کر رہے ہیں، یہ جو حرام کام ہم کر رہے ہیں، کل تنے تنہا ہم کو جواب دینا پڑے گا میدان محشر میں۔ اگر آپ کو یہ چیز لاحق ہو گئی کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے آپ اجالے میں کرو، چاہے آپ اندھیرے میں کرو، چاہے آپ رات کی تاریکی میں کرو یا دن کے اجالے میں کرو، خدا ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معمول مبارک کو آپ سننے اور دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں اور حرام کمائی کا دھندا چھوڑ دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور اچھا کام کرنے اور حلال طریقے سے روزی کمانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس گفتگو کو آپ بھی بار بار سنیں اور اپنے یار دوست کو بھی سنائیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔